میرے دوستوں عزیز و بزرگوں، آدمی واحد کیسے بنتا ہے؟ واحد اپنی بادشاہ سے نہیں بنتا، واحد بنتا ہے ایک دین کے تقاضوں میں اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے سے، اور دین و دعوت کے میدان میں ہدایات کی پابندی اور امانت داری، اس سے آدمی واحد بھی بنتا ہے اور اس سے آدمی قابل اعتماد بھی بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے امین اور معتمد صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتائے۔ میں نہیں تم سے پوچھنا چاہتا کہ منافقین کون کون ہیں، میں تو اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا نام اس میں ہے کیونکہ اگر ان کو دوسروں کے نفاق کا وسوسہ ہوتا تو کہتے مجھے منافقین کے نام بتاؤ، ان کو اپنے نفاق کے بارے میں خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ حذیفہ میں نہیں پوچھتا تم سے منافقین کون کون ہیں، صرف تم یہ بتا دو میرا نام ان میں ہے یا نہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معتمد اور ایسے رازدار عادی ہیں، لیکن یہ اعتماد کیسے پیدا ہوا؟ جب یاد رکھو کام کرنے والا وہ طبقہ جو بر وقت تقاضوں پر چلے گا وہ قابل اعتماد بھی ہوگا، اور ہدایت عمل کرنے کی وجہ سے اور میدان میں ہونے کی وجہ سے وہ کام کی حسنیت کو اور کام کے اصول کو زیادہ سمجھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ حذیفہ میدان کا حال دیکھ کر آؤ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام بہت آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو اس وقت دشمن کا حال معلوم کر کے آئے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اتنا خطرناک موقع تھا اور اتنی سخت سردی تھی کہ اتنی بڑی پیشکش، اتنے بڑے وعدے پر بھی کوئی صحابی تیار نہیں ہوا۔ ہے سنت میں کہ اگر ترغیب کے بعد تقاضے پر کوئی تیار نہ ہو تو پھر امیر کو اور نبی کو اس کا حق ہے کہ وہ نام لے کر کسی کو کہے کہ آپ کو کام کرنا ہے، لیکن وہ یہ نہ کرے تو پھر تقاضے ضائع ہو جائیں گے، اور جو شخص نام لینے کے بعد کھڑا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو غیبی مددوں کا نصرتوں کا مشاہدہ بھی کرائے۔ چنانچہ آپ نے ترغیب دی صحابہ کو کہ کون ہے اس وقت میدان کا حل لے کر آئے وہ جنرل میرے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑے وعدے کے بعد بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ دشمن کی طاقت اور قوت اور سردی کی شدت وہ نکلے باہر۔ جاؤ دشمن کا حال معلوم کر کے آؤ، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ کوئی نیا کام خود مت کرنا، چاہے تمہیں کیسا بھی موقع میدان میں ملے۔ فرماتے ہیں کہ میں حکم پر نکلا آ کے مجھے پورے راستے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا میں گرم حمام میں چل رہا ہوں، مجھے سردی کا کوئی احساس نہیں تھا، بلکہ میدان میں چلتے ہوئے مجھے گرمی محسوس ہو رہی۔ وہاں پہنچے تو دیکھا تو ساری مشرکین کی فوج کے سپہ سالار ابو سفیان وہاں آساب رہے تھے، آج پر
ان کا موقع اچھا ہے، اسے قتل کرتے چلو، ان کا سپہ سالہ مارا جائے گا، دشمن کے پاؤں کھڑ جائیں گے۔ حالانکہ قتال ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، دشمنی کفار دشمنی پر اور مقابلے پر پڑے ہوئے ہیں میدان میں، لیکن جب ارادہ کیا ان کے قتل کا تو خیال یہ آیا کہ مجھ سے آپ نے فرمایا تھا حذیفہ نیا کام ہے کہ میں نے آپ سے ایسی ہدایت پر عمل کیا، اور میں نے باوجود قدرت ہونے اور موقع ہونے کے باوجود میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اللہ کے فرمایا کہ بس میدان دے کر آ جاؤ، کوئی نیا کام مت کرو۔ حالانکہ یہ ایسا موقع تھا کہ اس موقع کو گنوا دینا وہی کر سکتا ہے جو آپ نے وسلم کی ہدایت آپ نے آپ کو پابند سمجھے۔ وہاں سے واپس کرے تو 20 فرشتے گھوڑوں پر سوار ہوا میں باندھے ہوئے جب کو ملے، ملاقات ہوئی فرشتوں سے، فرشتوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام کہہ دینا اور کچھ خبر سنا دینا کہ اللہ کی طرف سے فتح کا فیصلہ ہو۔ یاد کر رہے ہیں کہ جو تقاضوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور میدانوں میں ہدایت کے مطابق کام کرتے ہیں وہ غیبی مدد کا مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایسے لوگ پھر کام کرنے والے کے صف میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ نبی کے نزدیک قابل اعتماد اور ذمہ دار کے نزدیک قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ پھر ان کو رات کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ جیسے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانتے ہیں کہ زندہ کون ہے مردہ کون ہے، جانتے ہیں کہ زندہ کون ہے مردہ کون ہے وہ جو زندوں کے درمیان مردہ ہیں اور کون ہے وہ جو مردوں کے درمیان زندہ ہیں، اس کا فرق بتلا رہے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس نصیحت میں۔ فرماتے ہیں ابو طفیل کہ میں نے سنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے اے لوگوں تم مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے، مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں؟ اور بات اصل یہ ہے کہ تمام لوگ اور صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اور میں فتنوں کے بارے میں بلا فتنہ پیش آئے گا تو کیا کریں، بلا فتنہ پیش آئے تو کیا کریں، اور کیا فتنہ آئندہ پیش آنے والے ہیں۔ لوگ آپ سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں آپ سے شر اور فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، کیونکہ صرف وعدے آدمی کو معلوم ہوں وعیدے معلوم نہ ہوں، تو آدمی صرف وعدے معلوم ہوں وعیدے معلوم نہ ہوں تو استقامت نہیں ہو سکتی۔ ترغیب و ترہیب دونوں پہلو برابر رہنے چاہیے۔ ترغیب سے آدمی کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے اور ترغیب سے آدمی کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ترغیب نہ ہو تو صرف ترغیب استقامت کے لیے کافی نہیں ہے۔ چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ سے شر کی باتوں کو، فتنے کی باتوں کو آپ کی پوچھا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ صحابہ کرام سے حذیفہ نے کہ تم مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ زندوں کے درمیان مردے کون ہیں؟ زندہ ہیں بظاہر مگر مردے ہیں۔ فرمایا کہ زندوں میں مردے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، آپ نے لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف بلایا اور کفر سے ایمان کی طرف بلایا۔ چنانچہ جس شخص نے یہ مقدر میں خیر کی اس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، چنانچہ وہ آدمی تو حق کے ساتھ زندہ ہو گیا، جو مردہ تھا انہوں نے حیات حاصل کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی